بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پردے کے اوپر بات کریں گے۔ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ عزت، حیا اور تحفظ کا نظام ہے جو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام عوام اور تہذیبوں میں کسی نہ کسی طریقے سے پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا حجاب صرف عورت کے لیے ہے؟ کیا اس کا تعلق صرف کپڑوں سے ہے؟ اور آج کے دور میں اس کا اصل مقام کیا ہے؟ اگر آپ ان سارے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو عورت اور مرد دونوں کے لیے حیا اور پردے کا تصور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، ایماندار عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لیا کریں تاکہ پہچانی جائیں اور ان پر کوئی اذیت نہ ہو۔ یہ آیتیں صرف کپڑوں کا نہیں بلکہ ایک پرانے لائف اسٹائل کا تصور دیتی ہے جس میں لباس، رویہ اور معاشرتی اخلاقیات سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن پاک سب سے پہلے مردوں کو حیا کا حکم دیتا ہے۔ مومن مرد اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے مردوں کو نظر کا پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے تاکہ وہ عورت کی عزت اور حرمت کا لحاظ کریں۔ اسلام صرف عورت سے نہیں بلکہ مردوں سے بھی حیا اور ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ آج لوگ حجاب اور پردے کو صرف ایک ذاتی پسند یا فیشن سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے بہت گہری حکمت ہوتی ہے۔ حجاب اور پردہ عورت کو ایک کوموڈٹی یا تعشیر کا ذریعہ بنانے سے بچاتا ہے۔ معاشرے میں حیا اور پاکیزگی، جب حیا کا رواج برقرار رہتا ہے تو بے حیا اور فتنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پردہ اور حجاب عورت کے لیے ایک عزت کا نظام ہے جو اسے ایک مختلف اور محترم شناخت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک تحفظ بھی ہے جو بری نظروں، ہراسمنٹ اور آبجیکشن سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں حجاب اور پردے کو لے کر بہت سے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کہ حجاب عورت کی آزادی چھین لیتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ حجاب عورت کی تحقیر نہیں بلکہ اس کی حرمت کا نظام ہے۔ آج جب ایک ڈاکٹر یا انجینئر اپنی یونیفارم پہنتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ محصور ہو گئی،
لیکن جب ایک مسلمان عورت حجاب پہنتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ محبوس ہے۔ تو ایسا کیوں؟ اسلام مردوں کو بھی حیا اور نظر جھکانے کا حکم دیتا ہے۔ پردہ صرف عورت کا نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، اور اگر حجاب آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا تو آج پوری دنیا میں وومین امپاورمنٹ کے نام پر کورنگ اور ماڈسٹ ڈریسنگ کا ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسلام کا حجاب ماڈرن نہیں بلکہ یونیورسل اور ٹائم لیس ہے۔ حجاب صرف ایک دینی کانسیپٹ نہیں بلکہ سائنس بھی اس کی حکمتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اسٹڈیز دکھاتے ہیں کہ جن سوسائٹیز میں ماڈسٹ ڈریسنگ ہوتی ہے وہاں سیکشول ہراسمنٹ کی ریٹ کم ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ اور سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ جو عورتیں حجاب کرتی ہیں وہ سیلف ورتھ اور کانفیڈنس زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ حجاب صرف ایک ظاہری چیز نہیں بلکہ سوچ اور اخلاق کا بھی حصہ ہے۔ صرف عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کا بھی پردہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف عبادت نہیں بلکہ پورا لائف اسٹائل بھی اختیار کرنا ہوگا۔ پردے کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ یہ ہر تہذیب کا حصہ رہا ہے۔ حجاب اور پردہ صرف ایک ذاتی فیصلہ یا فیشن نہیں ہے بلکہ ایک عبادت اور ایک تحفظ کا نظام ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک عزت اور حرمت کا مقام دیا ہے جو کسی اور تہذیب میں نہیں ملتا۔ عورت اگر باہر جائے تو خود کو فل کور کر کے جائے، کپڑے تنگ نہیں پہننے چاہیے، ہمیشہ کھلے کپڑے پہنے، کیونکہ تنگ کپڑے پہننے سے جسم ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوپٹہ اپنے سر پر رکھیں اور جسم کو دوپٹے سے فل کور کریں۔ کپڑوں کے بازو بڑی رکھیں جس سے آپ کے بازو نہ دکھیں۔ کپڑوں کے بازو کلائیوں تک آنے چاہیے۔ گھر میں رہیں، اگر زیادہ مجبوری ہو تو باہر جائیں، کیونکہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ عورت سب سے محفوظ اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، جبکہ مردوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ مردوں کا پردہ اس کی نظر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پردے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔